بیت اللہ کو دینا یہ اللہ کا اپنی نعمت پوری کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی اہل کتاب کی کتابوں میں لکھا تھا. ٹھیک ہے, چونکہ اہل کتاب کی کتابوں میں لکھا تھا اس لیے کما ارسلنا فیکم رسولا. رحمت یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا تمہارے اندر سے ہی. یتلو علیکم آیاتنا, جو ہماری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے, اور یزکیکم, اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں مخاطب فرما رہے ہیں, خاص طور پہ اس زمانے کے مسلمانوں کو اور یہودیوں کو, اور ہم سب کو مخاطب کرتے ہیں. کما ارسلنا, اللہ نبی سے مخاطبت سے ہٹ کے ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان ارسلنا, ہم نے بھیجا, فیکم تمہارے اندر, رسولاً ایک رسول, منکم جو تمہارے اندر سے ہی تھا. یتلو علیکم آیاتنا, جو ہماری آیات تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے, اور یزکیکم, اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے, یعنی تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے, دلوں کو پاک کرتا ہے. وہ یعلمکم الکتاب, اور سکھاتا ہے تم کو کتاب, والحکمہ, اور سمجھداری, یعنی حکمت سکھاتا ہے. حکمت سے مراد کتاب, سارے مسئلے تو کتاب میں نہیں ہیں, تو کتاب اگر سمجھ میں آ جائے گی تو اس سے دیگر مسئلے بھی مستنبط ہو جائیں گے. وَيُعَلِّمُكُمْ, اور سکھاتا ہے تم کو, مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی. لہذا اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا تقاضا ہے اس کا؟ تمہیں سکھاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي, بس مجھے یاد کیا کرو. اذکرکم, میں تم کو یاد کروں گا. ہے ایک حکم دیا, اس کے بعد انعام پھر دے دیا. اذکرکم, ارے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی, اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون, میری ناشکری نہ کرو. ٹھیک ہے. اب جب یہود تنگ کریں گے, ضرور تنگ کریں گے, تکلیف دیں گے, ہمارا قبلہ چھوڑ دیا, ہمارا یہ کر دیا, ہمارا وہ کر دیا, ان کی وہ دلیل ختم ہو جائے گی, تو پھر تم اللہ سے مدد مانگنا. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا, اللہ سے مدد مانگو. ایمان والو مدد مانگو, بالصبر, صبر سے, والصلاۃ, اور نماز سے. ان اللہ, حقیقت یہ ہے کہ اللہ مع الصابرین, صبر والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ولا تقولوا لمن يقتل, نمبر ایک صبر تو یہ ہو گیا, صبر تو مانگنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو صبر کی انتہا پہ ایسے پہنچ جائیں کہ اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو نظر تو آتا ہے یہ تو مر گیا, اب کیا صبر کرے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں ولا تقولوا, ارے مت کہو ان کو, لمن يقتل فی سبیل اللہ, جو مارے گئے اللہ کے راستے میں, اموات کے وہ مر گئے, نہ ان کو نہیں کہنا. بل احیاء, بلکہ زندہ ہیں. لفظ کیسا لایا جس پہ مد آتی ہے, بلکہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون, لیکن تمہیں احساس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ تو ایک یہودیوں کی بات ہے نا. مومنوں ذرا سمجھو, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف میں سے کسی چیز سے, والجوع, اور کچھ تھوڑی سی بھوک سے. ٹھیک ہے. ونقص من الاموال, اور مال کے کبھی نقصان, کبھی تھوڑے سے مال کے نقصان سے. ٹھیک ہے. والانفس, اور کبھی جانوں کے نقصان سے. والثمرات, اور کبھی پھلوں کے نقصان سے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ترجمہ ہو گیا. بشیء من الخوف, بشیء من الجوع, بشیء من النقص من الاموال, ونقص من الاموال یہ الگ ہے. ٹھیک ہے. بشیء من الخوف والجوع, کبھی خوف سے, کبھی بھوک سے. جو کہتے ہیں بھوک کو. ٹھیک ہے. یہ شیخ 3 محمد تھے, چار محمد تھے جو مدینہ شریف میں پڑھنے آئے تھے. چاروں کا نام محمد تھا, مختلف علاقوں سے آئے. پہلے لوگ محمد نام بہت رکھتے تھے, حتیٰ کہ رشیا کے اندر چند ایک ایسے قبرستان بھی موجود ہیں جس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ صرف محمد نام کا آدمی دفن ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور شخص دفن نہیں کیا جائے گا اس قبرستان میں. ایسے قبرستان بھی ہیں. تو وہ 4 محمد نام کے طالب علم تھے, اور چاروں بڑے پریشان ہوئے
کیونکہ کھانا پینا ختم ہو گیا. طالب علموں کی زندگی کیسی ہوتی ہے تو عجیب کہانی ہے. تو کھانا ختم ہو گیا, بڑے پریشان, تو چاروں نے مل کے قرہ ڈالا کہ اب ہمارے لیے بھیک مانگنا جائز ہے. ٹھیک ہے, لہذا کون جائے گا؟ تو ایک محمد بن غیلان, ایک محمد بن فلاں, ایک محمد بن فلاں, تو ایک محمد کا نام آ گیا. چنانچہ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں طالب علم ہوں, اللہ کے نبی کا مہمان ہوں. طالب علم اللہ کے نبی کا مہمان ہوتا ہے. میں چنانچہ آپ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں, میں آپ کو کھانا نہ کھلاؤں تو ناراض نہیں ہونا. تو وہ طالب علم کہنے لگے یار کیا کروں. چنانچہ وہ اب کس سے بھیک مانگے؟ طالب علم ہو کے دین کی نسبت رکھ کے وہ آیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ الجوع, یا رسول اللہ الجوع, یا رسول اللہ الجوع, بھوک لگی ہے. 3 دفعہ اور چلا گیا. اب طالب علم کو کس کو پتا ہے؟ رات کے کوئی تہجد کا وقت ہے تو یہ طالب علم کھٹکے سے اٹھے, دروازہ بج رہا ہے, ٹاڑ. دروازہ بجائے, کون؟ جی میں مہمان ہوں. آپ کیسے مہمان ہیں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کیوں؟ دروازہ کھولا. اچھا, اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا. اس زمانے میں کہ 1800 عیسوی تک, یعنی 1 صدی پہلے تک بھی اگر کوئی دروازہ بجا کے یہ کہہ دینا کہ میں مہمان ہوں تو وہ کبھی ڈاکہ نہیں مارتا تھا. کبھی ڈاکہ نہیں مارتا تھا. یعنی ڈاکوؤں میں بھی یہ واضح تھا کہ مہمان کا نام بول کے ڈاکہ نہیں مارنا. چنانچہ رات کے وقت بھی لوگ دروازہ کھول دیتے تھے, بیٹا آپ اس کو لے جائیں, میں پڑھا رہا ہوں. تو وہ دروازہ کھولا تو دیکھا حاکم مدینہ کھڑا ہے. کہ تم 4 محمد ہو, محمد بن فلاں, محمد بن فلاں. جی لگے کہ ہمیں تم نے بتایا کیوں نہیں؟ حاکم مدینہ سے ہم بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو 3 دن ہو گئے تو میں تلاش کر رہا ہوں. آج اللہ کے نبی نے ڈانٹ لگائی کہ وہ میرے دروازے پہ آ کے گیا ہے. اب ہو گیا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. یہ آیا ہے, میں بھاگوں مسجد نبی دیکھے تو یہ بیٹھا ہوا تھا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے, اور پھر میں بھاگوں اس کے پیچھے یہاں پہنچا کہ یہ اللہ کے نبی سے مانگ کے آیا, خبردار آج کے بعد بھوکے رہے. تو وہاں سے بھینسے بن کے گئے ہوں گے وہ لوگ. تو الجوع, بھوک. ٹھیک ہے. ونقص من الاموال, اور پیسوں کی کمی سے, مال کی کمی سے, والانفس, اور جان کی کمی سے یا جان و مال کی کمی سے, والثمرات, اور پھلوں کی کمی سے. وبشر الصابرین, اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کو, خوشخبری سنا دو. یعنی جو ان کی چیزوں میں صبر کر گیا تو اس کو بشارت سنا دو, پہلے سے بشارت دے دی. تو اللہ کو پتا تھا کہ مومنین کا ایمان پہ قرآن پہ بہت مضبوط ایمان تھا, لیکن ہم جیسے ایمان تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو اللہ سے شکوہ